لوگ بلوچی پہ بلوچی پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کا تعلق بھی آریائی زبانوں سے ہے۔ اس کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے، کیونکہ بلوچی زبان کے دو اہم لہجے ہیں، ایک سلیمانی، دوسرا مکرانی۔ ایک مکران میں بولی جاتی ہے صوبہ بلوچستان میں مکران میں، اور دوسرا کوہ سلیمان کے ایریا میں جو لوگ بولتے ہیں۔ اگرچہ بلوچی رسم الخط بہت پہلے ایجاد ہو چکا تھا، لیکن یہ تحریری صورت میں بہت بعد میں آیا۔ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے بلوچی شاعری کو۔ اس میں زیادہ اہم اور پہلا حصہ رزمیہ یعنی جنگ کے موضوعات ہے۔ اس کے موضوعات میں ہمت، جاہ و جلال، غیرت اور بہادری ہے۔ دوسرا حصہ عشق اشعری ہے، جس میں حسن و شباب کے متعلق موضوعات ہیں۔ تیسرا لوک داستانیں ہیں، اس میں لوری اور موتک قدیم اصناف سخن ہیں۔ اسے معاشرتی زندگی کا عکس یہ پیش کرتی ہیں۔ 1840 سے بلوچی زبان کی قدیم شاعری کو روشناس کروانے کا کام کیا گیا، جس میں میر چاکر خان، حسن زندو، پیرنگو گران، ناز شے، مرید دیہانی وغیرہ کے قصے مشہور و مقبول ہیں۔ بلوچی زبان و ادب کی تاریخ پر سب سے پہلی کتاب شعر کمسر مری نے لکھی ہے۔ اس میں تصوف، اخلاقیات اور انگریزوں کے خلاف نفرت کے عنوانات ملتے ہیں۔ اس دور کا بلند پایہ شاعر مست توکلی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو حروف تہجی کو گھٹا بڑھا کے بلوچی زبان کے لیے ایک معیاری رسم الخط ایجاد کیا گیا، یعنی اردو کے جو حروف تہجی ہیں اسی کو بلوچی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بلوچی زبان نے بھی کافی ترقی کی ہے۔ یہ 1960 میں پہلا بلوچی مجلہ کہتے ہیں رسالے کو، ڈائجسٹ کو شائع ہونے سے بلوچی زبان میں صحافت، ادب اور اس کو ایک نیا رخ ملا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی بلوچی زبان میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کا اجرا بھی ان لوگوں نے کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے کشمیری۔ کشمیری زبان ہے پاکستان کی۔ جدید تحقیق کے مطابق کشمیری زبان وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہے۔ اس کے کئی مشہور لہجے ہیں، جن میں مسلمان کی، ہندکی، گندورو اور گامی زیادہ مشہور ہے۔ معیاری لہجہ ان کا گندورو ہے۔ اس کے بھی 5 ادب ہیں، ادب کے 5 دور ہیں، جس میں لوک گیت ہیں۔ کشمیری سماج کی اجتماعی سوچ و احساس کا اظہار پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کشمیری لہجے میں اسے روف یا لول کہا جاتا ہے۔ دوسرے دور میں الہیات کے موضوع پہ لکھا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اس دور کے مشہور شاعر چھتی کنٹھ ہیں۔ تیسرے دور میں عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کی روایت پڑی ہے۔ اس دور کی مشہور خاتون ہیں جو تیسرے دور کی کشمیری دور میں تیسرا جو دور ہے اس میں ہبہ خاتون اس دور کی بہترین شاعرہ ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ارمنی لال ملا فقیر وغیرہ، اور چوتھے دور میں آتے ہیں کشمیری زبان و ادب پر روحانی اثر غائب ہوا ہے، جس کے روح رواں محمود گامی ہیں۔ 5واں جو ان کا دور آتا ہے وہ جدید ادب کے زیر سایہ، یہ اپنے اندر فکری رجحانات رکھتا ہے۔ غلام احمد مجہور اس دور کے اہم شاعر ہیں۔ اس کے بعد کشمیری ادب جو ہے مقامی تخلیقات کے لحاظ سے اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، اور مختلف شعراء نے ایرانی ادب کو خاص طور پہ غزل اور مثنوی کے ترجمے کر کے کشمیری ادب میں روشناس کروایا ہے۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات کا موضوع پڑھایا جائے۔ پھر اس کے بعد سرائکی آ جاتا ہے۔ سرائکی زبان دریائے سندھ کے دونوں جانب پاکستان کے وسطی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ یہ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں سب سے بڑی زبان ہے۔ سرائکی زبان دریائے سندھ کے دونوں جانب پاکستان کے وسطی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے اہم اضلاع صوبہ پنجاب میں رحیم خان، میاں والی، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ملتان، خانیوال، بہاولپور وغیرہ ہیں۔ اس زبان کے علاقے باقی 3 صوبوں میں بھی ہیں، مثلا سندھ میں کشمور، جیکب آباد اور سکھر، بلوچستان میں بارکھان، نصیر آباد، جھل مکسی، خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان، اور ٹانک کے جو اضلاع ہیں ان میں سرائکی زبان بولنے والوں کی کثیر تعداد ہے۔ سرائکی ادب کے بڑے بڑے شعراء میں حضرت سچل سرمست اور حضرت خواجہ غلام فرید مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ شاکر شاہ شجاع آبادی بھی ہیں۔ اس زبان میں مضامین، افسانے اور ڈرامے وغیرہ لکھے جا چکے ہیں۔ یہ زبان ترقی کی جانب گامزن ہے۔ بہاولپور یونیورسٹی میں سرائکی شعبے میں پی ایچ ڈی، ایم اے اور ایم فل کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ براہوی زبان آتی ہے۔ براہوی زبان جو ہے بلوچستان کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ کلات اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں براہوی عام طور پر فارسی اور رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ براہوی زبان جو ہے یہ اس زبان میں لوک ادب موجود ہے، جس میں لیلا مور کی کہانی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ 18ویں صدی میں ملک داد نے تحفۃ العجائب میں عجائب تصنیف کیے۔ یہ کتاب کا نام ہے 18ویں صدی میں ملک دادا نے تحفۃ العجائب تصنیف کیا، جسے براہوی زبان کا پہلا معیاری ادب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولانا نبو جان، مولانا محمد الدین پوری،
اور اس کے بعد براہوی زبان میں قرآن کریم کے ترجمے بھی کیے گئے ہیں، مختلف دینی موضوعات پر تصانیف بھی ہیں، تصانیف کتابوں کی جمع ہوتی ہیں، جس میں اخبارات رسائل کی اشاعت بھی جاری ہے۔ براہوی کے ممتاز اہل قلم میں ڈاکٹر عبد الرحمن براہوی، نادر کمبرانی، پیرل محمد زبیرانی وغیرہ شامل ہیں، اور بلوچستان یونیورسٹی میں شعبہ براہوی بھی قائم کیا گیا ہے۔ کوئٹہ براہوی اکیڈمی براہوی زبان و ادب کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہندکو زبان پنجاب کے اضلاع راولپنڈی، اٹک، خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، پشاور اور کوہاٹ میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کے فروغ کے لیے اردو فروغ ہندکو پشاور، بزم علم و فن ایبٹ آباد اور حلقہ 11 شنکیاری اہم کردار ادا کریں۔ اس زبان کی ترقی کے لیے اورنگزیب غزنوی کی نگرانی میں پشاور سے ایک ماہانہ میگزین فروغ کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ ہندکو زبان و ادب کی ترقی کے لیے پروفیسر صوفی عبدالرشید، کرنل فضل اکبر، آصف ثاقب، شریف حسین شاہ، پروفیسر محمد فرید، پروفیسر یحییٰ خالد، نذیر کسالوی اور محمد حنیف جیسی شخصیات نے بہت کام کیا ہے۔ اس زبان میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی جاری ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو مین ٹاپک آتا ہے پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے 1973 کین کے مطابق پاکستان میں قائد اعظم نے سب سے پہلے پاکستان بننے کے بعد کہا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل طور پہ تحفظ دیا جائے گا، یہ اپنی عبادت کرنے کے حوالے سے آزاد ہیں۔ پاکستان میں 1973 کے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے۔ آئین کے تحت ان کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ یہ اپنے مذہبی عبادت کرنے، اپنی رسومات کو ادا کرنے، ان کی نشر و اشاعت کرنے میں ان کو مکمل طور پہ آزادی دی گئی ہے۔ پاکستان کے آئین میں ان کو نمائندگی دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے جداگانہ طریقہ انتخاب ختم کر کے مخلوط طریقہ انتخاب رائج کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اقلیتوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں، پنجاب میں 8، سندھ میں 9، خیبر پختونخوا میں 3، بلوچستان اسمبلی میں 3 نشستیں ان کی مخصوص کی گئی ہیں کہ اقلیتیں الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ ہماری وفاقی اور صوبائی کابینہ میں بالعموم ایک غیر مسلم وزیر لازمی شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد معاشی میدان میں بھی شہریوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاشی حالت کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں۔ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے سلسلے میں اقلیتوں کے حقوق مسلمانوں کے مساوی ہیں۔ آئین پاکستان تمام شہریوں کو یکساں سیاسی، معاشرتی حقوق فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اچھی شہریت کو فروغ دیتا ہے ہمارا معاشرہ۔ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو بھی حقوق و فرائض سے مکمل آگاہی ہونا ضروری ہے۔ ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک سے وفادار رہیں، ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کے ایسے عوامی نمائندے منتخب کریں جو ملک کے استحکام کے لیے کام کریں۔ پھر جی اس کے بعد قائد اعظم کا آتا ہے کہ قائد اعظم کی تقاریر ہیں۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے تقریر کی ہے اور اس تقریر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہند کی تقسیم یعنی برصغیر کی تقسیم کے بعد کسی ایک مملکت یا دوسری مملکت میں اقلیتوں کا وجود ناگزیر ہے، یعنی لازمی ہے۔ آپ میں سے ہر وہ شخص جو ملک کا پہلا شہری ہے، دوسرا ہے یا آخری، سب کے حقوق و فرائض ایک جیسے ہیں۔ یہ دیکھنے کی بات نہیں ہے، یعنی قطع نظر اس سے کہ کس کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس قوم، کس نسل سے ہے، آپ سب کیا ہیں۔ آپ اگر ترقی کرتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ ترقی کریں گے، پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ پاکستان میں آزاد ہیں، آپ اپنے مدارس میں جائیں، مندر میں جائیں، مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کو ذات پات، مذہب یا عقیدے یا کسی بھی چیز سے آپ کا تعلق ہو، مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو جی مطلب پھر آگے ایک صحافی تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قائد اعظم کو وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ گورنر جنرل کی حیثیت سے اقلیتوں کے مسائل کے بارے میں ایک مختصر سا بیان دے سکتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ بلا شبہ اس وقت تو میں ایک نامزد گورنر جنرل ہوں، مطلب یہ فرضیہ، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو اگر میں واقعی پاکستان کا گورنر ہوں گا تو اس مفروضے کے بعد میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا اور پاکستان میں اقلیتوں کو ان کے مذہب، عقیدے، جان و مال کا مکمل طور پہ تحفظ دیا جائے گا۔ جو چیز پاکستان کے کسی دوسرے شہری کو حاصل ہوگی وہی اقلیتوں کو ہوگی، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اقلیتیں بھی جو ہیں وہ ملک کے ساتھ وفادار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان میں اقلیتوں نے ہمیشہ ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھائی، جس میں سب سے پہلے قانون کے شعبے میں جسٹس A. نیلسن کا نام ہے۔ انہوں نے پاکستان میں جسٹس کے شعبے میں، ٹھیک ہے، ججز کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ شریعت اور فقہ میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس رہے۔
آپ نے 1973 کا آئین مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ آ جاتے ہیں, یہ ابھی ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے ہیں, رانا بھگوان داس, یہ بھی سپریم کورٹ کے جج رہے. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام ہیں, سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے فزکس میں اہم خدمات سر انجام دی ہیں. پھر آ جاتے ہیں گروپ کیپٹن ایرک گارڈن ہال, ونگ کمانڈر نذیر لطیف, ونگ کمانڈر مارون مڈل کوٹ, سکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی, فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم ڈی ہال. ان کی شاندار کارکردگی کی بنا پہ پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس سے یہ اعلیٰ سول اور فوجی اعزاز حاصل کر چکے ہیں. ہرچرن سنگھ پاک فوج میں شامل ہونے والے پہلے سکھ ہیں, یہ ابھی بھی پاک فوج میں ہیں. اس کے بعد صحت کے شعبے میں ڈاکٹر پی روت فاؤ نے جزام کے مریضوں کے لیے یعنی کوڑھ کے مریضوں کے لیے مرتے دم تک بہت کام کیا ہے. یہ میرپور خاص کے ڈاکٹر ڈریگو غریب لوگوں کے علاج کے لیے خصوصی شہرت رکھتے ہیں, وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں. جو ڈاکٹر ڈریگو اور ڈاکٹر روت فاؤ ہیں یہ امریکہ اور انگلینڈ سے یہاں پہ پاکستان میں غریب لوگ اسپیشلی جو جزام کے مریض ہیں, کوڑھ کا مرض, ٹھیک ہے جی, ان کے لیے ان لوگوں نے بہت کام کیا اور یہ واپس اپنے ملک بھی نہیں گئے تھے. ان کی خدمات کے عوض میں حکومت نے انہیں صدارتی تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہے. اس کے بعد کھیل کے میدان میں آتے ہیں. کرکٹ میں انیل دلپت, انتاؤ ڈی سوزا, فٹ بال میں مائیکل مسیح, جبکہ کشتی رانی میں بہرام ڈی آوری کے نام بھی بہت مشہور ہیں. تو پاکستان میں ہمیشہ اقلیتوں کے کردار, ان کے حقوق و فرائض کا احساس رکھا گیا ہے اور ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستان کے کھیل ہیں. سب سے پہلے پاکستانی کرکٹ, ہاکی, سکواش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں. پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے, قومی پھول چنبیلی ہے, قومی جانور مارخور ہے. ملکی سطح پہ جو ہے, ملکی سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ جو ہے ہاکی, کرکٹ اور سکواش کے ٹورنامنٹ کروائے جاتے ہیں. پاکستان میں گلگت اور شمالی علاقہ جات میں پولو بےحد مقبول ہے. پاکستان میں مختلف قسم کے میلے عرس کروائے جاتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش ہجویری, فرید الدین گنج شکر, شاہ رکن عالم ملتانی, حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی, حضرت مادھو لال, سچل سرمد, شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سالانہ عرس کیے جاتے ہیں. پاکستان میں عیدیں منائی جاتی ہیں. پاکستان کے اپنے قومی تہوار ہیں, 14 اگست ہے, 23 مارچ ہے. اس کے بعد عید الفطر, روزے, یہ سارے پاکستان کے کلچر میں اہمیت کے حامل ہیں. اس کے بعد پاکستان کی مختلف غذائیں ہیں, معاشی اقدار ہیں, ثقافت ہے. ثقافت سب سے پہلے کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے. مثلاً جب مختلف قسم کے لوگ مدتوں سے ایک سرزمین پہ مل جل کے رہتے ہیں تو ان کے ہاں مختلف خصوصیات ہوتی ہیں, جیسے ان کے علوم و فنون, عقائد اور قوانین اور رسم و رواج ہوتے ہیں. ان سب کو ثقافت کہا جاتا ہے. یہاں پہ جی ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے آج کا. امید ہے کہ آپ لوگ روین بہت اچھے طریقے سے کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.